آپ سب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پروگرام میں شریک ہیں. ہم آپ سب کو مشکور ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ جگہ کم ہے. کچھ ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ساتھی باہر کھڑے ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے, مگر یہاں بھی ہم اس ریاست کو کوسنا پسند کریں گے کہ بلوچ کی سرزمین پہ بلوچ کو کوئی پروگرام منانے کا کوئی حق نہیں ہے. بلوچ کے پیسوں سے بنا ہوا آڈیٹوریم بلوچ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. بلوچ کے پیسوں سے بنی ہوئی جتنی ہالیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ایک پریس کلب ہے جو وہ اپنے قوانین کے اندر ہمارے لیے اویلیبل رکھتا ہے, ہمارے لیے کہتا ہے کہ آپ یہاں پروگرام کر سکتے ہو, اور پھر اس پریس کلب کے سامنے یا اس پریس کلب کے اندر آنے کے لیے آپ کو NOC لینی پڑتی ہے. پھر اسی پریس کلب کے سامنے 4 پولیس کی گاڑیاں بیریئر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو روک روک کے آپ کی آئیڈینٹی پوچھتے ہیں. پھر اسی پریس کلب کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے, اور جب آپ کہتے ہیں پروگرام پہ جا رہے ہو تو اندر انٹر رہتے ہوئے پہلے تو آپ کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, ہاتھ لگا لگا کے جی چلے جائے, جی میں انسان ہوں, آپ مجھے ہانک ہانک کے اندر کیوں بھیج رہے ہیں, آپ کے ہاتھ لگائے بغیر بھی میں اندر جا سکتی ہوں. پھر جب 4 بندے آپ کو وہاں سے ہانک کے اندر بھیجتے ہیں تو اندر سامنے ڈیسک لگا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے آپ سے آپ کا نام, والد کا نام, شناختی کارڈ اور یہ تمام انفارمیشن پوچھ کے آپ کو اندر الاؤ کرتے ہیں. بہرحال محکوم اقوام روئے تو کس غم کے لیے روئے. اگر ایک غم ہے جس پہ ہم مسلسل روتے رہے تو وہ غلامی ہے. باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گے کہ جو غلامی ہے وہ از خود تمام مسائل کا جڑ ہے, تمام مسائل کی بنیاد ہے. وہ آج جانور سمجھ کے ہمیں پروگرام کے لیے اندر جاتے ہوئے ہانک رہے ہوتے ہیں, وہ دراصل ہمیں غلام سمجھتے ہیں اور ہمیں غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. نہ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, نہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں. بیچ میں ایک جو رشتہ ہے غلامی ہے. جس دن یہ رشتہ ٹوٹے گا نہ وہ ہمیں ہانکیں گے نہ ہم ہانکنے کے لیے تیار ہوں گے. سب اپنی جگہ اپنی زمین پہ خوشی خوشی رہتے رہیں گے. اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. انسانی حقوق کا دن منا رہے ہم 10 دسمبر. آخر یہ دن منانے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ میں معذرت چاہوں گی, میری والدہ یہاں بیٹی ہے, شاید یہ قبضہ گیر کی زبان انہیں سمجھ نہ آئے, بلکہ کچھ مہمان ہیں ان کی خاطر میں اس زبان کا استعمال کر رہی ہوں. بس منا بخشی منی ماتا کہ من قبضہ گیری زبانہ گپ کنگا ہوں بلکہ شملاتے گپ نہ سمجھے, بلے بعض مہمان نشتگا کہ سرپد نباؤ بدبختی ماں میں زبانہ کمیونیکیشن واسطے استعمال کنگا ہم بلے میں میرے چونے آواری جاری ہاں مرچی ماوتی مہمانانی واسطہ لاتے ڈسکشن ایر کنگ لوٹی. ہم محکوم اقوام ہو کے 21ویں صدی میں غلام رہ کے انسانی حقوق کا دن منا رہے ہیں. اگر ہم اس بات پہ غور کریں ایسا ہی ہوگا جیسے قبضہ گیر خود بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے, اسی طرح ایک غلام کو ہم بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے. دونوں کے لیے یہ مذاق ہے. اس کے لیے بھی مذاق ہے کیونکہ وہ انسانی حقوق کو مسخ کر رہا ہے, اور ہمارے لیے بھی مذاق ہے کہ جب ہمیں زندگی کا ہی حق نہیں ہے تو باقی حقوق کو ہم کیسے گنے, کہاں گنے اور کس کے پاس گنے. اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان حقوق کو گنے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہماری آہ و فریاد سنے, مگر پھر بھی ہم یہ دن منا رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس دن کو 10 دسمبر کی مناسبت سے منانا پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے. پوری دنیا اس دن کو ڈسکس کر رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہی ہے. جنگ عظیم دوئم کے بعد جب ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تب یہی سامراجی ادارے بیٹھ کے ایک دن ایک ڈکلیریشن بناتے ہیں, ایک قانون بناتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا بناتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ 30 بنیادی حقوق حاصل ہے. 1939 کی بات ہے اگر میں غلط نہ ہوں. تو ان 30 انسانی حقوق
کو جس دن ہر انسان کے لیے ایک بنیادی حق قرار دیا جاتا ہے، اسی دن کو ہر سال بار بار منایا جاتا ہے، تاکہ ہر انسان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تمام حق آپ کے بنیادی حق ہیں۔ اگر آپ کے یہ تمام حقوق کسی بھی طرح سے سلب ہوتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ ان کے خلاف بولیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کو یا دیگر طاقتوں کو حق ہے کہ ان تمام طاقتوں کو روکنے کی کوشش کرے جو انسانی حقوق کے مسخ کرنے میں شامل ہیں۔ پھر جب ہم مزید پڑھتے ہیں، اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو 3 ملکوں کے نام نظر آتے ہیں جہاں یہ گنا جاتا ہے کہ جہاں انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ نارتھ کوریا ہے اور چائنا ہے اور کچھ ایسی کنٹریز ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو ایک ریاست کے ظلم تلے 70 سالوں سے رہ رہے ہیں، یا مڈل ایسٹ جیسے دنیا کے گنجان آباد علاقے جو بری طرح سے، جہاں انسانیت اپنے ہونے پہ شرمندہ ہے، جہاں 45,000 لوگ ایک سال میں مارے جاتے ہیں، ان ممالک کا نام نظر نہیں آتا۔ کیوں کر نظر نہیں آتا؟ کیونکہ انسانی حقوق کے قوانین، انسانی حقوق کے ادارے انہی لوگوں نے بنائے ہیں جو اپنی ایک ڈومیننسی، ایک ہیجمنی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ممالک ان جرائم کو گن رہے ہوتے ہیں جو ان کے دشمن کرتے ہیں، اور ان جرائم کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو خود کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں سیاست کا وہ فلسفہ آ جاتا ہے جسے سیاسی لوگ ریئلزم کہتے ہیں، جسے طاقت کہتے ہیں۔ طاقت جہاں جس طرح جو کر رہا ہے وہ جائز ہے، اور جن کے پاس طاقت نہیں وہ کچھ بھی کرے کاؤنٹ ہو جائے گا، جن کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کرے کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم بھی یہ دن سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جانیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارے لوگ اگر آج ان حقوق کے خلاف، ان حقوق کے مسخ ہونے کے خلاف بول رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے، کوئی لاپتہ ہو رہا ہے، کوئی لاپتہ کیا جا رہا ہے، کوئی قتل کیا جا رہا ہے، کسی کی کوئی جائیداد، کوئی ذاتی چیز ضبط ہو رہی ہے، انتہائی کم معاملات ہیں، 4 سے 5 معاملات ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہر انسان کو 30 بنیادی حقوق حاصل ہے۔ کیا آپ ان حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، یا آپ کو کسی نے بتانے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کیا آپ میں خود میں جرأت رکھتے ہیں کہ ان حقوق کے مسخ ہونے پہ سوال کریں؟ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے سوال کریں؟ نہیں۔ تو پھر پہلا تنقید ہم پہ خود ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق نہیں جانتے، اور جب ہم جانتے ہیں تب ہم اٹھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ میں حیران ہوتی ہوں محکوم اقوام کے ان لوگوں پہ جو اپنی طاقت اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا جانتے ہیں، جو ایک تنقیدی آرٹیکل لکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ انسان کو دیے گئے ان تمام حقوق سے ناواقف ہے؟ کیا وہ انسان کو ایک انسان ہونے کی جو بنیادی حق ہے، کیا اس حقوق کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرنا بھی گناہ شمار نہیں کرتے؟ ان دنوں میں یا اس دن کو ایک سیمینار رکھنا گو کہ فائدہ مند نہیں۔ ہم بلوچ تو پچھلے 70 سالوں سے مسلسل اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی حقوق چاہے اپنی زمین کی حفاظت ہو، اپنے زمین پہ اپنی مرضی کی زندگی ہو، چاہے زندہ رہنے کا حق ہو، اپنے وسائل کی ڈیمانڈ ہو، اپنے لوگوں کی بازیابی کی ڈیمانڈ ہو، بلوچ اپنی جدوجہد کر رہا ہے، انتہائی کم درجے پہ، انتہائی لو لیول پہ، لیکن بلوچ اپنی جدوجہد کر رہا ہے۔ اب ہمارے لوگوں کو اس بات پہ ہمیں قائل کرنا ہے
کہ اس جدوجہد کو کس طرح طاقتور بنانا ہے کہ ہمارے حقوق بھی گنے جائے، وہ تمام حقوق جو روزانہ کے بیس پہ سلب ہو رہے ہیں وہ حقوق بھی گنے جائے۔ پہلا ڈکلیریشن ہے نا، پہلا اور آخری دیکھ لے، 30 ڈکلیریشن ہے، 30 میں سے ایک بھی بلوچ کی سرزمین پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ پہلا، آپ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن ہماری زمین، ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل، ہمارے خیالات، ہمارے سانس پہ قبضہ کیا گیا ہے 70 سالوں سے۔ ہم اگر لکھنا چاہیں تو کروڑوں کتابیں لکھی جائے ہر سلب ہونے والے حقوق پہ، ہر حقوق پہ، مگر ہم لکھتے نہیں۔ ہم اگر گننا چاہیں تو ایک دن میں، صرف یہ دن، اس دن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پروگرام، انسانی حقوق پہ پروگرام منانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ رات کو کراچی سے 5 طالب علموں کو اٹھایا گیا ہے۔ پرسوں کیچ میں ایک شخص کو ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے متحرک تھا، وہ بلوچ کے حقوق کے لیے متحرک تھا۔ ایک ہی دن میں آپ گنے۔ 1 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ مند میں کچھ خواتین احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا گھر قبضہ کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دور دیکھیں گے کہ جعفر آباد، جھلمکسی، نصیر آباد میں جو لوگوں کی زمینوں کو آرمی ایکٹ کے نام پہ قبضہ کر کے اور آرمی مالکوں کو ہی ٹھیکوں پہ زمینیں دے رہا ہے۔ ہر چوکی پہ، ہر کلومیٹر کے بعد آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی شناخت، آپ کی شناختی کارڈ، آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے انہیں بھی ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ راشد حسین جو سعودی عرب سے یہاں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آج تک ان کا کیس نہ ہی پاکستان کی عدالتیں حل کر پا رہے ہیں، نہ ہی کچھ اور۔ حسنین بلوچ کو چائنیز کونسلیٹ کیس میں پکڑا گیا اور آج تک عدالتیں یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ مطلب ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ ہر شخص معصوم ہے جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو۔ حسنین بلوچ پہ 7 سال میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر ابھی تک وہ شخص تعلیم، زندگی، ہر حقوق سے محروم کراچی جیل میں بند ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ مظالم کیے جا رہے ہیں، یقین کرے اگر ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے تو یہ بہت کم ہے، بہت بہت کم ہے کہ آپ جو ہمارے زمین پہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہاں بھی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی قانون موجود ہوتا، اگر دنیا میں کوئی ادارہ موجود ہوتا جو پاکستان جیسے وحشی ریاستوں کو روک سکتے تو میں خود بندوق بردار لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی، میں خود کھڑی ہوتی ان لوگوں کے خلاف۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میری زمین پہ جنگ لڑی جائے، مگر جب آپ سے زندہ رہنے کا حق چھینا جائے تو موت کا حق آپ خود چوز کرتے ہو۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے مارنا ہے تو یہ بھی مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں کیسے مروں۔ یہ مظلوموں کا حق ہے، یہ محکوموں کا حق ہے۔ بہرحال کوئی پنجابی ہو، کوئی پختون ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچ ہو، وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہا ہو، یا وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی بلوچ، چلو جو بھی ہے، پاکستانی آرمی جو بھی کر رہی ہے، آپ مسلح تحریکوں کے خلاف بولیں، آپ یہ بولیں کہ مسلح تنظیموں کے خلاف آپریشن جائز ہے، یا آپ یہ بولیں کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک غلط ہے، اگر بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو پاکستان کا آدھا حصہ نکل جاتا ہے۔ اگر بلوچ کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے تو یہ بھی ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا حصہ ہے، تو آپ کیسے اس بات کو انکار کر سکتے ہو؟ اگر بلوچ پرامن طور پہ
وہ تو بڑے دور کی بات ہے نا کہ ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے آپ سے انسانی حقوق مانگ رہے ہیں. ہم اس ریاست سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرو, ہمارے اوپر آپریشنز بند کرو, ہمارے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دو. اگر ہمارے لوگ اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں تو انہیں حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو تعلیم کا حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو اسپتال کا حق دیا جائے. آپ کی چوکیاں ہٹائی جائے جو ہر گھنٹے ہمارے لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ اگر پرسوں ترسوں جب میں تلار سے گزری ہوں, 4 دن پہلے میں گزری ہوں, 4 دن اس سے پہلے میں گزری ہوں, وہی لوگ 4 دن سے ایک چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں اور ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہوئے بھوک, پیاس, میڈیکل فیسلٹی کی انویلیبلٹی, دھوپ, ڈی ہائیڈریشن, انہی میں سے ایک فرد مر رہا ہے. تو پھر آپ آتے ہو کہ جی آپ حقوق کی بات کریں اور جو اپنی باقی سیاسی باتیں نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کم کر رہے ہیں. ہمارے لوگ آزادی کی بات کریں بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ اپنے لوگوں کی بازیابی کی بات کریں بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ آپ کے لوگوں کو دہشت گرد کہے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ چوکی چھاونیوں کے خلاف بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ صحت مانگے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ فریڈم آف پریس, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹنگ, فریڈم آف ایوری تھنگ وہ مانگے وہ حق پہ ہے. یہ انسانی حقوق کا ڈکلریشن ہے. آپ انہیں انسانی حقوق کے نام پہ ان تمام اداروں سے پیسے بٹور رہے ہو. آپ اپنے فوج کو, آپ اپنے ملک کو چلا رہے ہو کہ آپ دوسرے ممالک سے پیسے لے کے آپ دنیا کے دیگر IMF ہے, جو بھی سامراجی ادارے, آپ ان سے پیسے لے کے انہیں یہ کہہ رہے کہ میں ہیومن رائٹس کو فالو کر رہا ہوں, میں ہیومن رائٹس پہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کی عزت کر رہا ہوں, نامی گرامی قوانین بن رہے ہیں, کتابوں میں اپنی چیزوں کو لا رہے ہیں. اس بنیاد پہ آپ پیسے لے رہے ہیں تو ہم بولیں گے, ہم جب تک زندہ ہے بولیں گے. ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی بولے گا, ہمارا بے تعلیم طبقہ بھی بولے گا. ہر انسان, چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے پاس یہ تمام حقوق موجود بھی ہے, لیکن جب وہ اپنے ارد گرد غلط دیکھے گا تو بولے گا. بلوچ کی جدوجہد کو جائز قرار دینا, بلوچ کی جدوجہد کو جائز کہنا ہر شخص پہ فرض ہے. اور جو بھی اس جدوجہد کے خلاف ایک نکتہ بھی کہے, جو بھی یہ چوچا کرے کہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, تو وہ شخص قبضہ گیر کے طرف کھڑا ہوگا, وہ شخص قبضہ گیر کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے وہ دانشور ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے وہ پختون ہے. آپ اگر ان تمام سلب ہوتے حقوق کو نہیں دیکھ سکتے ہو, آپ ان تمام حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے ہو, اور اپنی تنقیدی آزادی اور لکھنے کی آزادی اور بولنے کی آزادی میں محکوم کے جدوجہد کو ہی نشانہ بناتے ہو, تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ قبضہ گیر کے ساتھ تھے, آپ قبضہ گیر کے ساتھ ہو, آپ مظلوم کی طرف نہیں ہو, اور مظلوم اپنی طرف خود کھڑا ہے. جتنے بھی بلوچ ہیں, پشتون ہیں, جہاں بھی جس طریقے سے بھی ظالم فوجیوں کے خلاف, ظالم حکمرانوں کے خلاف, ظالم نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, وہ حق پہ ہے. اپنی جدوجہد جاری رکھو, جس بھی حالت میں. آپ لکھ سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو, آپ سڑکوں پہ آ سکتے ہو, آپ اس ظلم کو دنیا کے کسی کونے میں بھی چیلنج کر سکتے ہو. آپ حق پہ ہو, آپ کرو, نہ ہی اس بات پہ ڈرو, نہ ہی اس بات پہ شرمندہ محسوس کیجیے. آپ حق پہ ہے, اور حق کسی بھی وقت, کسی بھی دور میں خود کو منوا کے ہی رکتی ہے. سلامت رہیے اور اس جدوجہد کو, چونکہ اسپیچ کا دن نہیں ہے, عمل کا وقت ہے. اگر ہم آج عمل نہیں کریں گے, یقین جارے ہماری نسلیں پچھتائیں گے. اگر ہم آج نہیں لڑیں گے تو ہماری نسلیں مریں گے. اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو ہماری نسلیں گھٹن سے مر جائیں گے. شکریہ. سلامت.